اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بہت ضروری عمل اور کچھ معلوماتی باتیں شیئر کروں گی جو کہ ہم سب مسلمانوں کے علم میں ہونی چاہیے، مگر افسوس کہ بہت کم مسلمان اس بات سے واقف ہیں اور زیادہ تر مسلمان اس بات سے ناواقف ہیں۔ تو آج میں آپ سب لوگوں کی رہنمائی کے لیے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں، اور کچھ میرے ویورز کی بھی فرمائش تھی کہ اس بات کو، اس مسئلے کو حل کیا جائے، وہ بھی احادیث کی روشنی میں۔ تو آج میں آپ سب مسلمانوں کو احادیث کی روشنی میں اس مسئلے کا حل بتاؤں گی، اس اسلامی مسئلے سے آگاہ کروں گی۔ سامعین، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے، جس اسلامی بات پر روشنی ڈالیں گے، وہ ہے قبروں پر پھول ڈالنا کیسا ہے۔ نمبر 2، قبروں پر سبز درخت یا ٹہنی لگانا کیسا ہے۔ قبروں پر پھول ڈالنے یا ٹہنی لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ والا سوال جو ہے بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے، اور یہ بھی بات کہی ہے کہ اس کا جواب ہمیں احادیث کی روشنی میں دے۔ تو ان سب لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ان سب سامعین کے لیے میں بتائے دیتی ہوں کہ قبروں پر پھول ڈالنا اور سبز درخت لگانا یا سبز ٹہنی لگانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قبروں پر پھول ڈالنا یا سبز ٹہنی لگانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ اس بات کی، اس مسئلے کی دلیل یہ ہے کہ مشکات شریف میں حدیث پاک ہے کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر 2 قبروں پر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں قبروں والے عذاب میں مبتلا ہیں۔ دونوں قبروں والے جو کہ عذاب قبر میں مبتلا ہیں، ان میں سے ایک شخص پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا اور دوسرا چگلی کیا کرتا تھا۔ تو دونوں شخصوں کو، دونوں قبروں والوں کو اپنے اپنے گناہ کی سزا قبر میں مل رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے درخت کی شاخ منگوائی، تر و تازہ شاخ جو تھی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منگوائی، یعنی شاخ سر سبز اور تازہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کھجور کی شاخ کے 2 حصے کیے اور دونوں قبروں پر ایک ایک حصہ لگا دیا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاخ کے جو 2 حصے کیے تھے وہ دونوں قبروں پر ایک ایک حصہ لگا دیا، اور فرمایا کہ جب تک یہ شاخ خشک نہیں ہوگی تب تک ان کے عذاب میں کمی رہے گی۔ وہ اس لیے کہ تر شاخ خدا تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے۔ اس حدیث کے تحت علماء کرام فرماتے ہیں کہ قبروں پر پھول ڈالنا یا کوئی سبز ٹہنی لگانا میت کو سکون دیتا ہے، اور میت کو راحت ملتی ہے کہ اس کی قبر پر جب پھول ڈالے جائیں یا کوئی سبز درخت یا ٹہنی لگائی جائے تو میت کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، اور ایسا کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہو گیا کہ قبروں پر پھول اور سبز ٹہنی جب تک تر و تازہ رہتی ہے میت کو سکون ملتا ہے، اور جن لوگوں کو عذاب ہوتا ہے وہ تب تک بچ جاتے ہیں، تب تک عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں جب تک شاخ یا پھول تر و تازہ رہتے ہیں۔ باحوالہ مشکات شریف۔ تو آپ سب سامعین سے گزارش ہے کہ اپنے پیاروں کی قبر پر جایا کریں، اپنے والدین کی قبروں پر جایا کریں، اپنے عزیز و کار کی قبر پر جایا کریں اور دعائے مغفرت کیا کریں، ان کی قبروں پر تر و تازہ پھول ڈالا کریں یا سبز ٹہنی لگا دیا کریں تاکہ انہیں سکون ملے اور آپ لوگوں کی آخرت بھی بہتر ہو۔ آج آپ کسی کی قبر پر جا کر پھول ڈالیں گے یا دعائے مغفرت کریں گے تو کل کو آپ کی قبر پر بھی کوئی جائے گا اور آپ کی مغفرت کا کوئی ذریعہ بنے گا۔ اس بات کو، اس مسئلے کو میں نے حدیث کی روشنی میں ذکر کیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سنائی ہے۔ تو آپ سب لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کو اپنائیں، اپنے عزیز و کار کی بھی آخرت کو بہتر بنائیں اور اپنی آخرت کو بھی بہتر بنائیں، اور ان کی قبروں کو ٹھنڈا کریں، ان کی قبروں پر پھول ڈالیں تاکہ وہ قبروں میں سکون سے رہ سکیں۔ اس پیغام کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں، عزیز و کار
کار کے ساتھ لازم شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس بات سے مستفید ہو سکیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنا سکیں۔ اور یاد رکھیں کہ نیکی کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، دوسروں کے ساتھ نیکی کی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، اور صدقہ جاریہ جو ہوتا ہے اس کا ثواب قیامت تک ملتا رہتا ہے۔ اس لیے آپ سب لوگ اس بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنی آخرت کو بھی بہتر بنائیں، اور جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی قبروں کو بھی ٹھنڈا اور روشن اور کشادہ کریں، ان کی قبروں پر جا کے دعائے مغفرت کیا کریں، اور ان کی قبروں پر پھول ڈالیں اور سبز ٹہنی یا درخت جو ہے وہ لگا دیا کریں تاکہ انہیں بھی خوشی محسوس ہو، راحت محسوس ہو۔ یاد رکھیں جب آپ کچھ پڑھ کے اپنے عزیز و کار کے لیے صالح ثواب کرتے ہیں، ان کو کچھ پڑھ کے بخشتے ہیں، تو فرشتے اس پڑھائی کو لے کر مردے کے پاس جب جاتے ہیں تو ایک گفٹ کی صورت میں اسے وہ چیز دیتے ہیں کہ تمہارے گھر والے نے تمہیں فلاں چیز پڑھ کے، درود پڑھ کے یا سورۃ یاسین پڑھ کے یا کوئی بھی کلمات پڑھ کے بخشا ہے، تو وہ میں تیرے لیے گفٹ لے کر آیا ہوں۔ تو مردہ بہت خوش ہوتا ہے کہ میرے پیچھے سے کسی نے دعائے مغفرت کی ہے، میری آخرت کو بہتر بنایا ہے۔ دوسرے جو مردے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ پر افسوس کرتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں نے ہمارے لیے کوئی گفٹ نہیں بھیجا۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جب ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں، کوئی چیز دیتے ہیں تو بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ فلاں بندے نے مجھے یہ گفٹ دیا ہے، مجھے بہت ہی خوشی محسوس ہوئی ہے۔ بالکل اسی طرح جب آپ اپنے عزیز و کار کو کچھ پڑھ کے بخشتے ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو انہیں بھی وہ گفٹ کی شکل میں فرشتے جا کر دیتے ہیں، اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں کسی نے یاد کیا ہے اور کسی نے پڑھ کے بخشا ہے۔ تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے عزیز و کار کے لیے دعائے مغفرت لازم کیا کریں تاکہ انہیں سکون مل سکے۔ اب یہاں ایک اور بات ہے، بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ فنا ہو جاتا ہے، وہ زندہ نہیں ہوتا، وہ اپنی قبروں میں مٹی کے مٹی ہی ہوتے ہیں، انہیں کوئی عذاب نہیں ملتا۔ بہت سے لوگوں کا ایسا ماننا ہے، عقیدہ ہے۔ ان سب لوگوں کی رہنمائی کے لیے میں بتا دیتی ہوں کہ اس بات کو میں نے حدیث کی روشنی میں ذکر کیا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ قبروں پر جانا اور وہاں جا کر پھول ڈالنا جو ہے وہ مردے کو، میت کو راحت و سکون دیتا ہے۔ جب ہمارے نبی ہمیں فرما رہے ہیں، ہم جن کے امتی ہیں وہ ہمیں فرما رہے ہیں، تو ہمیں کیوں نہیں جانا چاہیے؟ ہمیں قبروں پر بھی جانا چاہیے، دعائے مغفرت بھی کرنی چاہیے، ان کی آخرت کو بھی بہتر بنانا چاہیے، انہیں پڑھ کے کچھ بخشنا چاہیے۔ اب میں آپ کو یہاں ایک بات بتاتی ہوں، دو لوگ بیٹھے تھے، دو شخص بیٹھے تھے، اور ان کی آپس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اسے ہم کچھ پڑھ کے بخشتے ہیں، اسے نہیں پہنچتا، یا اس کے نام کا ہم کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں تو وہ اس انسان کو نہیں پہنچتا۔ تو ایک شخص جو ہے وہ عقل مند تھا، اس نے بولا کہ تمہارے عزیز و کار میں سے کوئی اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے؟ تو دوسرا شخص بولا ہاں میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ تو جو پہلا شخص تھا اس نے اس کی ماں کو گالی دی، اور جس کی ماں کو گالی دی وہ کہنے لگا کہ میری مری ماں کو تو نے گالی کیوں دی ہے؟ یہ میری مری ماں کو تیری گالی لگی ہے، تم نے کس وجہ سے میری ماں کو گالی دی؟ تو اس عقل مند انسان نے کہا اگر تمہاری ماں کو میری گالیاں لگ سکتی ہیں تو اللہ کا پاک کلام جب پڑھ کے ہم انہیں کچھ بخشتے ہیں تو وہ کیوں نہیں لگتا؟ اگر انہیں میری گالی لگ سکتی ہے تو اللہ کا کلام کیوں نہیں لگ سکتا؟ اس بات سے دوسرا جو شخص تھا وہ متاثر ہو گیا اور کہنے لگا کہ تو نے بہت ہی عقل مندی سے مجھے سمجھایا ہے اور مجھے سمجھ آ گئی ہے، اس لیے میں آج سے اپنی والدہ کے لیے بہت زیادہ پڑھ کے بخشوں گا اور ان کے نام کا صدقہ خیرات بھی کیا کروں گا۔ یعنی آپ سب لوگوں کو یہ بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کسی کی رہنمائی کرتے ہیں تو اسے اس طریقے سے سمجھائیں اسے غصہ بھی نہ آئے اور بات بھی سمجھ آ جائے۔ آپ سب لوگوں سے میری آخر میں یہی گزارش ہے کہ قبروں پہ جایا کریں اور وہاں جا کے دعائے خیر کیا کریں۔ تو یہ تھی قبروں پر پھول ڈالنے اور سبز ٹہنی لگانے کی فضیلت و برکات و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ آپ نے اللہ سے اس طرح دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میری موت میں آسانی کرنا، سر سجدے میں ہو اور جان نکل جائے، جمعے کا دن ہو، مکہ مدینہ کا شہر ہو، کفن زمزم میں تر ہو، قبر جنت البقیع میں ہو، جب دفنانے جائیں تو قبر پھولوں سے بھری ہو، قبر بند ہو تو جنت کی روشنائی ہو،
یا اللہ تو مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھے پسند آ جاؤں، اور میری اس دعا کو میرے اور تمام مسلمانوں کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ مجھے اپنے نیک اور پسندیدہ بندوں میں شمار کر دے اور مجھ سے راضی ہو جا۔ اس طرح آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا، اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔